یہ موسم گرما کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی جھلستی دھوپ میں آج کچھ کمی تھی۔ شاید اس لیے امی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھیں۔ انہیں میرا نیا یونیفارم خریدنا تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی واپسی 3-4 گھنٹے سے پہلے ممکن نہیں۔ ابا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے، یعنی راوی ہر طرف چین ہی چین دکھ رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے جو ناول پڑھنا شروع کیا تھا وہ ضخیم تھا اور دلچسپ بھی۔ اسے پڑھتے پڑھتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب امی نے آ کر ہاتھ سے چھینا تب پتہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ امی ناول اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور ان سے مانگنے کی مجھے جرأت نہ ہوئی۔ اپنے معمول کے کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان ناول کی طرف تھا۔ کیا شہزادے نے شہزادی کو کالے دیو کی قید سے چھڑوا لیا ہوگا؟ کیا شہزادی اپنے ملک واپس چلی گئی ہوگی؟ یقیناً دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے شہزادے کا دیو سے مقابلہ بھی تو ہوگا۔ ابھی تو شہزادہ کو خوف پہنچا ہی تھا کہ اب آگے جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہی معلوم ہوتا، کیونکہ ناول امی کے کمرے میں تھا۔ میرے دادا کے کمرے میں 4 کھڑکیاں تھیں، 2 سڑک کی طرف کھلتی تھیں اور 2 گلی کی طرف۔ ہمارا گھر گلی کے کونے پر تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو دادا جان کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں اکثر دروازے کے بجائے کھڑکی سے کود کر دادا کے کمرے میں جا پہنچتا۔ دادا کے کمرے میں کبوتروں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ان کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھلتی رہتی تھیں، جس سے صرف ہوا ہی نہیں بلکہ چوہے، بلیاں اور کبوتر بھی آ جاتے تھے۔ بلیاں اور چوہے تو واپس چلے جاتے تھے، مگر کبوتروں نے گھر ہی بنا لیا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد کبوتر بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ گھونسلہ ویران ہو گیا تھا، البتہ بلی اور چوہے اس طرح آتے جاتے رہے۔ میں نے دادا کے کمرے کو اپنا اسٹڈی روم بنا لیا۔ مجھے جب بھی کوئی کہانی پڑھنی ہوتی تو میں دادا کی مسہری پر لیٹ جاتا۔ کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوائیں خاموشی اور سکون کہانی کا لطف دوبالا کر دیتے۔ میں بے فکری سے ناول پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ ناول انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ شہزادے کا دیو سے سامنا ہو گیا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک چڑیا چوں چوں کرتی میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ پھر سے اڑ گئی۔ میں واپس ناول کی طرف متوجہ ہوا تو چڑیا پھر سے آ گئی۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہزادہ پری کی دی ہوئی جادو کی چھڑی سے دیو کو زیر کرنے ہی والا تھا کہ پھر سے چڑیا آ گئی۔ وہ بے قرار سی کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کہانی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا، مگر چڑیا میرے جذبات سے بے پرواہ چوں چوں کرتی ادھر ادھر پھدک رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ چڑیا مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اب کہانیاں پڑھ پڑھ کے مجھ میں اتنی عقل تو آ ہی گئی تھی کہ میں ناول رکھ کر اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ چڑیا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ چڑیا کا ننھا سا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کی مدد کروں۔ میں نے ناول ایک طرف رکھا اور چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ کیا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، آنکھیں بھی بند تھیں، البتہ پیٹ خوب پھولا ہوا تھا۔ چڑیا نے اسے خوب کھلا پلا رکھا تھا۔ آتی جاتی سانسوں سے اس کا پیٹ پھول اور پچک رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس نے جھرجھری سی لی۔ اب بچہ تو میں نے اٹھا لیا، مگر اسے رکھوں کہاں؟ چڑیا شاید میری پریشانی بھانپ گئی۔ وہ تیزی سے گھونسلے کی طرف گئی، پھر نیچے اتر آئی۔ بار بار گھونسلے میں جاتی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی۔ اس نے کبوتروں کے گھونسلے کو آباد کر رکھا تھا۔ چڑیا نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ بچہ کہاں رکھنا ہے، مگر کیسے رکھنا ہے اس کا جواب مجھے خود تلاش کرنا تھا۔ میں اسٹور روم سے لکڑی کا اسٹول اٹھا لایا۔ اسٹول پر چڑھ کر بھی میرا ہاتھ گھونسلے تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ ادھر چڑیا تھی کہ بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے مسہری پر سے گدا ہٹا کے زمین پہ ڈالا، اسٹول کو مسہری پر رکھا اور چڑھ کر دیکھا گھونسلہ اب بھی ذرا سا فاصلے پر تھا۔ میں کچن سے پٹرا اٹھا لایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسہری پر پٹرے پہ اسٹول پر میں، میرے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ اور میرے سر پر چکراتی چڑیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کی تیز آواز گونجی۔ میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو اسٹول ڈگمگایا۔ میں نے امی کے منہ سے ایک خوف زدہ سی آواز سنی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ نیچے اترو فوراً، امی نے تیز آواز میں کہا۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود بچے کو بھول کر اترنے لگا تھا
کہ चिड़िया चूं चूं करती एक बार फिर मेरे सर पर चकराने लगी। मैंने अपनी अम्मी को देखा। इनकी आंखों में खौफ था। इन्हें डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। एक तरफ मेरी माँ थी जिसे मेरे गिरने का अंदेशा था। दूसरी तरफ वो माँ थी जिसका बच्चा गिर चुका था। ना मैं चिड़िया की ज़बान समझता था, ना चिड़िया मेरी, लेकिन मुझे लगा कि चिड़िया शायद अम्मी की बात समझ गई है। तब ही कभी घोंसले में जा बैठती। खिड़की में से किसी पल चैन नहीं था। मेरे सामने दो माएँ थीं और दोनों के दिल धक धक कर रहे थे। एक बच्चा लाचार था और दूसरा बच्चा गिरने से डर रहा था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और हाथ बढ़ाकर बच्चे को घोंसले में रख दिया। चिड़िया उड़कर घोंसले में चली गई। मैं भी आहिस्तगी और एहतियात से स्टूल से उतरा। मेरे नीचे उतरते ही अम्मी ने तेज़ी से बढ़कर मुझे लिपटा लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, उन्होंने रिंधी हुई आवाज़ में कहा। मुझे कुछ नहीं हो सकता। आहट दो माएँ मेरे लिए दुआएं कर रही थीं। माथा चूमा और दोबारा मुझे छुपा लिया। मुझे अपने आगोश में ले लिया। यकीन था कि इस वक्त घोंसले में बैठी माँ भी अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार कर रही होगी।